محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد المرجو عند النوازل. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی تنبیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی سختی میں مبتلا ہو یا مصیبت نازل ہو تو صرف اسی کی ذات ہے جس سے مدد پکڑے. انسان پہ اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو اس میں صرف اللہ کی ذات ہے جس کو پکارا جائے گا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب لوگ دریاؤں میں ہوتے ہیں اور دریا میں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اللہ کے سوا سب کو بھول کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں. تو اصل پکارنے کی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو. اسی لیے ہر پیغمبر نے ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں اللہ کو پکارا. سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تشریف لائے، دشمنوں نے تکلیف پہنچائی تو اللہ سے درخواست کی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی پکارنے کے قابل ہے. یہی سبق دیا ہمیں قرآن نے، یہی سبق دیا ہمیں فرمان محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مصیبت ہو، تکلیف ہو، اللہ کو پکاریں. صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم آپ کی عادت مبارک تھی اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ جب کوئی مشکل پیش آتی، تکلیف پیش آتی تو حضور فوراً نماز شروع کرتے. یہی اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو مدد پکڑو نماز سے، صبر سے. چونکہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف توجہ ہو تو اللہ کی ذات ہی ہے پریشانیاں دور کرنے والی. تو ان آیات میں ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو نہ پکارا جائے. جب پکارنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کو پکاریں.
جیسے فرماتے ہیں ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر تو تم اللہ کو پکارتے ہو۔ وہکذا قال ہاہنا، اس آیت میں بھی اللہ کا یہی ارشاد مبارک ہے، من یجیب المضطر اذا دعاہ، ای من هو الذی لا یلجأ المضطر الا الیہ والذی لا یکشف ضر المضرورین سواہ، کون ذات ہے جس کی طرف ہر پریشان حال جو ہے لوٹتا ہے، کوئی مصیبتیں ٹالنے والا نہیں، کوئی دکھ دور کرنے والا نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی۔ قال الامام احمد انبانا عفان قال انبانا وہیب قال انبانا خالد الحذاء نبی تمیمۃ الحجیمی عن رجل من بالحجیم قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ما تدعو قال ادعو الى الله وحده الذي ان مسك ضر فدعوته كشف عنك والذي ان نزلت بأرض كفر فدعوته رد عليك۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا بالحجیم قبیلے سے حضور کی خدمت میں اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، ادعو الی اللہ وحدہ، اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جب تمہیں کوئی دکھ ہو تکلیف ہو تو اسی کو پکارو، وہ کھولنے والا ہے، اور جب تم کسی جنگل میں یا صحرا میں گم ہو جاؤ تو اسی کو پکارو، وہ تمہیں راستے پہ لوٹانے والا ہے۔ والذی ان اصابتک سنۃ فدعوتہ انبت لک، اور اگر قحط سالی آ جائے تمہارے فصل ڈوب جائیں، فصل ختم ہو جائیں، اسی کو پکارو، وہی تمہیں دوبارہ روزی دیں گے۔ قال قلت اوصنی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں۔ فقال لا تسبن احدا ولا تزہدن فی المعروف، حضور نے فرمایا خبردار کسی کو گالی نہ دینا اور کسی اچھے کام کو حقیر نہ سمجھنا۔ ولو ان تلقا اخاک وانت منبسط الیہ وجہک، اگر تم کوئی نیکی نہیں کر سکتے ہو تو دوست کے سامنے مسکرا کے ملو، ایک دوسرے کو خوشی پہنچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَأَن تَفْرَغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَقِي، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَاتَّظِرْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، اور فرمایا جب چادر باندھو یا کپڑا ہو تو آدھی پنڈلی پہ ہو، اگر آدھی پنڈلی سے نیچے کرنا چاہتے ہو فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر ٹخنوں کے اوپر تک ہو۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، خبردار ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہ آئے۔ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، چادر کا لٹکانا، ٹخنوں کے نیچے کپڑے کا آنا جو ہے یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ متکبرین کو ہرگز پسند نہیں فرماتے ہیں۔ وقد رواہ الامام احمد من وجہ آخر فذکر اسم الصحابی فقال، پہلی سند میں اس بندے کا نام نہیں، رجل من فلان، ایک قبیلے کا آدمی تھا، لیکن اس دوسری سند میں جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے انہوں نے نام بھی لیا ہے۔ وقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا یونس هو ابن عبید حدثنا عبیدۃ الحجیمی عن نبیہ عن ابی تمیمۃ الحجیمی عن جابر بن سلیم الحجیمی قال، انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ حجیمی جو ہے اس کا نام جابر تھا، جابر ابن سلیم قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محتب بشملۃ، حضور نے کپڑا ڈالا ہوا تھا
وقد وقع حدبها على قدميه، اور اس کا کپڑے کا کچھ حصہ جو ہے آپ کے پاؤں مبارک پہ تھا۔ میں جب آیا، چونکہ حضور کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کا پیغمبر کون ہے، تو میں نے سوال کیا ایکم محمد الرسول اللہ، تم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فأومأ بيده إلى نفسه، حضور نے اشارہ کیا کہ میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔ قال فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قریب ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا من اہل البادیۃ وفی جفاؤہم فاوصنی، یا رسول اللہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور دیہاتی لوگوں میں سختی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، مجھے نصیحت فرمائیں۔ قال لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی اچھے کام کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ معمولی کام ہے، معمولی اچھا ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ وَوَجْهَكَ مُنبَسِطٌ، چاہے تم اپنے بھائی کو خوش ہو کے ملو، مسکرا کے ملو، یہ بھی نیکی ہے۔ وَلَوْ أَن تَفْرَغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَقِي وَإِنِ امْرَؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، اگر کسی بندے نے تمہاری غیبت کی، تمہیں گلہ کیا، تمہیں گالی دی جو عیب تمہارے اندر ہے، فَلَا تَشْتِمْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، تم اس کے عیب کو نہ اچھالو، نہ اس کو گالی دو۔ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ وِزْرُهُ، تمہیں ثواب ملے گا، اس پہ گناہ ہوگا۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، خبردار اپنی چادر کو زیادہ نیچے پاؤں کے نہ کرنا، یہ پاؤں سے نیچے چادریں لٹکانا جو ہے متکبرین کی علامت ہے، اور اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، کسی بندے کو گالی نہ دینا۔ قال فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا، اس کی حضور کے فرمان کے بعد پھر میں نے کبھی کسی بندے کو گالی نہیں دی، حتیٰ کہ کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ وقد روى ابو داود والنسائی لهذا الحديث تركا عندهما طرف صالح منه۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا علي بن هشام قال حدثنا عبدة بن نوح عن عمر بن الحجاج عن عبید اللہ ابن ابی صالح قال دخل علی طاؤس یعودنی فقلت له، اب فرماتے ہیں عبید اللہ ابن ابی صالح کہ حضرت طاؤس آئے، میں بیمار تھا، میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ فقلت له ادعو اللہ لی یا ابا عبد الرحمن، میں نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ فقال ادعو لنفسك فإنه يجيب المضطر اذا دعا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے چونکہ تم مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، تم دعا کرو، اللہ تمہاری دعا جلدی قبول کریں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مضطر کی وہی دعا سنتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اتقِ عن دعوت المظلوم، کسی مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو۔ فإن ليس بينه وبين الله حجاب، کسی مظلوم کی دعا جو ہے فوراً عرش پہ پہنچتی ہے، تو لہذا مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچا کریں، غریبوں کی بد دعا سے بچا کریں۔ وقال وهب بن منبه قرأت في الكتاب الأول إن الله تعالى يقول بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جو بندہ میرے ساتھ پناہ پکڑتا ہے، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان میں دم رہنے والے اس کو نقصان پہنچائیں تو میں اس بندے کو اس مصیبت سے نکال دیتا ہوں۔ آدمی ہمیشہ اللہ کی پناہ پکڑے اور اللہ سے فریاد کرے۔
ومن لم يعتصم بي فإني أقصف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه، اور جو بندہ مجھ سے پناہ نہیں پکڑتا یا جو بندہ مجھ سے مدد نہیں مانگتا، پھر میں اس پر مصیبت ڈالتا ہوں، اس کے پاؤں کے نیچے سے مصیبت آ جاتی ہے، ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں اس کو، پھر میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو ہر حال میں آدمی اللہ کی پناہ پکڑے، اللہ کو پکارے، جیسے حضرت آدم نے پکارا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ہر حال میں اللہ کی مدد پکڑیں، اللہ کی پناہ پکڑیں، اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں۔ وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي قال هذا الرجل كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي خذ في هذه فإنها أقرب فقلت لا خيرة لي فيها فقال بل هي أقرب فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد أميك وفيه قتلى كثيرة فقال لي امسك رأس البغل حتى أنزل فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ میں ایسا بندہ تھا کہ میرے پاس جانور تھے، میں کرائے پر لوگوں کو سواری کر کے لے جاتا۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس خچر تھی، ایک آدمی آیا، اس نے کہا دمشق سے مجھے بلد زبدانی تک لے جانا ہے، فراکب معی، وہ میرے ساتھ سوار ہوا، فمررنا علی بعض الطریق، ہم جب راستے میں تھے اس نے کہا اس راستے سے چلو، میں نے کہا یہ تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، نے کہا نہیں یہ قریب ہے، یہ راستہ لے لو۔ کہتے ہیں اس کے کہنے سے میں نے وہ راستہ لے لیا۔ جب ہم آگے پہنچے بالکل ایک ویرانہ تھا، بالکل غیر آباد جگہ تھی اور وہاں کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس بندے نے کہا کہ تم اپنی خچر کو روکو، میں نے خچر کو پکڑا، وہ اترا، اترنے کے بعد اس نے بازو چڑھائے اور چاقو نکالا مجھے مارنے کے لیے۔ ففررت من بین یدیہ وتبعنی، میں اس کے آگے بھاگ پڑا، وہ میرے پیچھے بھاگا۔ فناشدته اللہ وقلت خذ البغل بما علیہ، میں نے اس کو قسم دی کہ اللہ کے بندے یہ خچر بھی لے لو، سارا سامان بھی لے لو، لیکن مجھے بلا وجہ قتل نہ کرو۔ فقال هو لي وانما اريد قتلك، اس نے کہا مجھے خچر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے سامان کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تجھے ہر حال میں قتل کروں گا۔ فخوفته اللہ والعقوبۃ فلم يقبل، میں نے اس کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن وہ کوئی بات میری سننے کے لیے تیار نہیں۔ فاستسلمت بین یدیہ وقلت ان رأیت ان تترکنی حتی اصلی رکعتین، جب اس نے کوئی بات نہ مانی، اس نے کہا میں نے ہر حال میں تجھے قتل کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے اتنی ٹائم دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا اچھا پڑھ لو لیکن جلدی کرو۔ فقمت اصلی فارتج علی القرآن فلم یحضرنی منہ حرف واحد فبقیت واقفا متحیرا وهو یقول هیا فرغ فاجر اللہ علی لسانی قولہ تعالی۔ اب فرماتی ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا میں دماغ دوڑاتا ہوں لیکن مجھے قرآن کا کوئی ایک حرف بھی نہیں آتا، کیا پڑھوں، ڈر کے مارے قرآن بھول گیا۔ پھر اللہ نے میری زبان پہ یہی آیت جاری کر دی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء فاذا انا بفارس قد اقبل من فم الوادی وبیدہ ہربۃ فرما به الرجل فما اخطأت فؤاده فخر سريا
فتعلقت بالفارس وقلت بالله من انت فقال انا رسول الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء قال فاخذت البغل والحمل ورجعت سالما. اب وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نماز میں یہ آیت پڑھی، ابھی میں نماز سے فارغ نہیں ہوا کہ میں نے دیکھا ایک سوار گھوڑے پہ آیا اور وادی سے آنے کے بعد اس نے اپنا نیزہ پھینک کے اس بندے کو قتل کر دیا، وہ بندہ مر گیا۔ میں نے اس گھوڑے والے سے پوچھا بھی تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا جو آیت تم نے پڑھی ہے مجھے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تیری مدد کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کے لیے بندہ بھیج دیا، میں بچ گیا، اپنا خچر بھی لے آیا، سامان بھی لے آیا اور خیریت سے پہنچ گیا۔ وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد الأجلية قالت هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء فقال للجواد ما لك ويلك إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم فقال له الجواد وما لي لا أكسر وأنت تكل الألوكة إلى السواسف يضربونني ولا يطعمونني إلا القليل فقال لك علي أحد الله إني لا أعرفك بعد هذا اليوم إلا في هجري فجر الجواد عند ذلك ونجا صاحبه وكان لا يعرفه بعد ذلك إلا في هجره واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمره فقال ما تزام بلدة يكون هذا الرجل فيها واحتال ليعزله في بلده فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثق ثم خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل وقد وعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتصاعدا على أسره فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إنه إنما خدعني بك فأكفنيهما بما شئت قال فخرج سبعانا فأخذاهما ورجع الرجل سالما. اب جناب فرماتی ہیں یہ روایت ہے بی بی فاطمہ سے، بی بی فاطمہ بنت الحسن، یہ حضرت حسن کی بیٹی ہیں۔ ہزم الکفار یومن المسلمین، مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے غزوے میں، تو ایک آدمی اپنے گھوڑے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آدمی بڑا اچھا تھا، صالحین میں تھا، اور کہنے لگا اپنے گھوڑے سے وَيْلَكَ إِنَّمَا كُنْتُ أَعِدُّكَ لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ، کہنے لگا اپنے گھوڑے سے اسی لیے تو میں نے تم کو تیار کیا تھا کہ آج کے دن میں یہ تم استعمال کروں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا لیکن تم مجھے بعد میں کھلاؤ گے نہیں، خوراک نہیں دو گے۔ اس نے کہا اچھا میرا وعدہ ہے، آج اگر تم مجھے دشمنوں سے لے کے بھاگ جاؤ میں تمہیں ہمیشہ اپنے گریبان میں دانے ڈال کے کھلاؤں گا، میں نے تم کو عہد دیا ہے۔ فجر الجواد عند ذلك، وہ گھوڑا اس کو لے کے دوڑ پڑا ونجا صاحبہ، اور اپنے ساتھی کو لے کے نکل گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے وعدے کے مطابق جب بھی ان کو خوراک دی تو ہمیشہ اپنے گریبان میں اپنے دامن میں ڈال کے کھلاتا تھا۔ اس کی یہ بات بڑی مشہور ہوئی، بادشاہ روم کو پہنچی، اس نے حکم دیا کہ ایسے بندے کو پکڑا جائے، پتہ کریں کہ کیا بات ہے۔ آدمی آیا، انہوں نے ہیلا کیا تاکہ اس کو لے جائیں، لیکن جب وہاں پہنچا تو اس کی نیت بھی درست ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آیا، پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پکڑ کے بادشاہ روم کے حوالے کریں۔ جب آئے ان کو پکڑنے کے لیے
تو اس نے آسمانوں کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا اللہ اس نے مجھے تیرے نام سے دھوکہ دیا ہے کہ بظاہر مسلمان ہو گیا، میں تو اعتبار کر بیٹھا ہوں، اب تو مجھے ان سے بچا۔ کہتا ہے اس نے دعا کی فخرج سبعان کہ 2 جنگل کے بھیڑیے نکلے اور آگے ان کو لے گئے، ان دونوں بندوں کو اٹھا کے لے گئے اور یہ بندہ خیریت سے واپس پہنچ گیا۔ تو جب آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پناہ دیتے ہیں۔ وقوله تعالی وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيْ يَخْلُفُ قَرْنًا لِقَرْنٍ قَبْلَهُمْ وَخَلْفًا لِسَلْفٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ يَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے بعد خلیفہ بنایا ہے، ایک قوم جاتی ہے پھر دوسری آتی ہے، ایک جاتی ہے، بھی اللہ کا ایک نعمت ہے، انعام ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک دوسرے کے بعد بھیجا اور تمہارے درجے بلند کیے۔ جیسے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أَيْ قَوْمًا يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهَكَذَا هَٰذِهِ الْآيَةُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيْ أُمَّةً بَعْدَ أُمَّةٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ وَقَوْمًا بَعْدَ قَوْمٍ۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ ایک امت کے بعد دوسری بھیجتے ہیں، ایک قوم کے بعد دوسری بھیجتے ہیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو بھیجتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَأَوْجَدَهُمْ كُلُّهُمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، اگر اللہ چاہے تو ساری مخلوق کو ایک وقت میں ظاہر کر دیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ بَعْضَهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ بَعْضٍ بَل لَّوْ شَاءَ لَخَلَقَهُمْ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ كَمَا خَلَقَ آدَمَ مِن تُرَابٍ، اللہ چاہے تو ساری مخلوق کو ایک دفعہ پیدا کر دیں، لیکن یہ نظام ہے، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، باپ جائے گا بیٹا آئے گا، بیٹا جائے گا پھر اس کا بیٹا آئے گا۔ وَلَوْ شَاءَ يَجْعَلَهُمْ بَعْضَهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ بَعْضٍ وَلَٰكِن لَّا يَمِيتُ أَحَدًا حَتَّىٰ تَكُونَ وَفَاةَ الْجَمِيعِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، اللہ چاہے تو ساری مخلوق ایک دفعہ پیدا کر دے، ساری مخلوق کو ایک دفعہ موت دے دے، لیکن یہ اس کا نظام ہے۔ اگر ساری مخلوق ایک دفعہ ہو تو کتنی مشکل ہو جاتی۔ لَكَانَتْ تَضِيقُ عَنْهُمُ الْأَرْضُ، زمین بھی تنگ ہو جاتی، وَتُضِيقُ عَلَيْهِمْ مَعَائِشَهُمْ وَأَقْسَابَهُمْ وَيَتَضَرَّرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَلَكِنْ اقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ وَقُدْرَتُهُ أَن يَخْلُقَهُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، یہ اللہ کی حکمت و قدرت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آدم سے پیدا فرمایا ہے۔ ثُمَّ يُكْسِرُهُمْ غَايَةَ الْكَسْرَةِ وَيَذْرَؤُهُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُهُمْ قُرُونًا بَعْدَ قُرُونٍ وَأُمَمًا بَعْدَ أُمَمٍ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ الْأَجْلُ وَتَفْرُغَ الْبَرِيَّةُ كَمَا قَدَّرَ ذَٰلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَكَمَا أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ کا نظام۔ ثُمَّ يُقِيمُ الْقِيَامَةَ وَيُوَفَّىٰ كُلُّ عَامِلٍ عَمَلَهُ إِذَا بَلَغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، پھر قیامت والے دن اللہ سب کو کھڑا کریں گے اور سب کو بدلہ دیں گے۔ وَلِهَٰذَا قَالَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَن يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَوْ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَعْدَ هَٰذَا، یہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی حاجت روا ہے۔ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِفِعْلِ ذَٰلِكَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم، والله أعلم۔
ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ 2 دن کی رمی جمرات جس طرف دیوار ہے اس طرف دیوار کو رمی کی، 1 دن صرف جس طرف دیوار ہے۔ بہرحال مینا کے اندر جب ہم کنکریاں مارتے ہیں تو وہاں 3 جمرات ہیں، جمرہ اولا، وسطی، عقبہ۔ اور جمرۃ العقبہ جو ہے جس کو بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کنکری اس طرف سے مارے کہ مینا داہنے ہاتھ پہ رہے اور مکہ بائیں ہاتھ پہ رہے۔ پیچھے سے بند ہے، ادھر سے مارنا جائز نہیں۔ اگر کسی آدمی نے اسر سے ماری ہے کنکریاں تو گویا اس نے ماری ہی نہیں، تو دم کا معنی یہ ہے کہ ایک بکرا لے کے ذبح کر کے غریبوں کو دے دو۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ آگے وہ بیچنا شروع کر دیا تو منع ہے۔ اگر کسی آدمی کی بچی پیدا ہوئی ہے، 21 دن گزر گئے، وہ عقیقہ نہیں کر سکا، سنت یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، ورنہ 14ویں دن آخری حد ہے 21ویں دن۔ اگر 21 دن تک نہ کر سکے تو پھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وقت گزر گیا، بس نہیں ہو سکا، بس کوئی فرض تو ہے نہیں، سنت ہے، ثواب ہے، ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا الحمدللہ۔ اگر آدمی امام جو ہے وہ آخری تشہد میں بیٹھا ہے، اگر کوئی آدمی جا کے جماعت میں شامل ہو جائے انشاءاللہ ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے، ورنہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر 1 رکعت ملے تو جماعت کا ثواب ملے گا۔ من ادرک الرکعت فقد ادرک الجماعہ، اگر آپ کو 1 رکعت کا اجر ملا ہے، 1 رکعت مل گئی ہے تو ثواب ہے۔ اگر 1 رکعت بھی نہ ملے تو وہ کہتے ہیں جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، وہ انتظار کریں اور اپنی جماعت کر کے نماز الگ پڑھیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جتنا حصہ بھی ملا ہے وہ چونکہ جماعت میں مل گیا ہے لہذا جماعت کا ثواب ملے گا۔ امام کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، امام سجدے میں چلا گیا، وہ رکوع میں کھڑا رہا، لیکن اس نے امام کے بعد سجدہ کر لیا، نماز تو ہو گئی لیکن اس نے مخالفت کی۔ حکم یہ ہے اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا، امام جب رکوع میں جاؤ تو اس کے بعد تم بھی فوراً رکوع میں چلے جاؤ، امام سے جلدی بھی نہ کرو، لیکن یہ معنی بھی نہیں ہے کہ تم رکوع میں کھڑے رہو، امام رکوع سے اٹھا سجدے میں چلا گیا، سجدے سے اٹھا اب تم رکوع میں کھڑے ہو، یہ چیز خلاف سنت ہے۔ لیکن چونکہ اس نے جلدی سے سجدہ کر لیا تو نماز تو انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن مخالفت امام کی وجہ سے ثواب میں کمی ہوگی۔ میں بے روزگار اور پریشان ہوں، ابھی تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ جب آدمی پریشان ہو، بے روزگار ہو،
نماز پڑھے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ سے دل سے دعا مانگے، اللہ قبول فرماتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ پہ غلاف تھا، بالکل تھا۔ سب سے پہلے غلاف کعبہ جو ہے بادشاہ یمن طبع الاکبر نے چڑھایا تھا۔ یمن کے بادشاہ جو ہیں وہ طبابیہ کہلاتے ہیں۔ طبع اکبر ان کا بہت پہلا بادشاہ ہے۔ وہ پورے علاقے کو فتح کرتے کرتے حتیٰ کہ مدینہ شریف کو بھی فتح کر کے مکے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس نے معلومات کی ہے کہ اب ہمارے راستے میں کون سے شہر آئیں گے۔ انہوں نے کہا مکہ آئے گا، انہوں نے کہا چلو مکے پہ بھی چڑھائی کرو۔ اللہ کی شان ہے، جب اس نے یہ ارادہ کیا تو ایسی اندھیری آئی اور ایسی ظلمت ہو گئی کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ اس دور میں اس کے ساتھ جو اس کے احبار تھے، رہبان تھے، جو اس کے زمانے میں یعنی اس کے مولوی تھے، پیر تھے، پادری تھے، ان کو بلایا۔ اس نے کہا یہ کیا عذاب آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جس راستے میں جا رہے ہیں اس راستے میں ایک جگہ ہے جہاں اللہ کا کعبہ ہے، مکہ مکرمہ میں۔ تم نے اس جگہ کے بارے میں کوئی برا نیت یا برا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے ارادہ کیا، میں جب جنگ کروں گا۔ انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں وہی عذاب دیا، فوراً توبہ کرو، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے توبہ کی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ مکے میں جاؤں گا اور اللہ کے کعبے پہ غلاف چڑھاؤں گا۔ تو جب وہ مکے میں آیا، اس دور میں جو لوگ تھے ان کو بہت بڑی دعوت دی، ان کا کھانا کھلایا، بڑا اکرام کیا، عزت کیا، احترام کیا۔ تو کعبۃ اللہ پہ غلاف نہیں ہوتا تھا، ایسے دیواریں کھڑی تھی، چھت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس نے سب سے پہلے اللہ کے کعبے پہ غلاف ڈالا، اور اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے ایک خط بھی لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور وہ خط محفوظ کر کے رکھوا دیا گیا۔ اس میں اس نے لکھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے علماء سے اور میں نے سابقہ کتابوں سے، تورات و انجیل سے یہ بات معلوم کی ہے کہ آپ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آپ مکے میں پیدا ہوں گے۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ مل گیا، آپ میری زندگی میں پیدا ہوئے، تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا، میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا خدمتگار بنوں گا، اور اگر میں پہلے مر جاؤں تو آپ میرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تو اس نے یہ خط بھی لکھنے کے بعد محفوظ کر دیا۔ تو اللہ کے کعبے پر غلاف کی ابتدا جو ہے وہ طبع اکبر نے کی، بعد میں قریش بھی ڈالتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ڈالا گیا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جس بات پہ اللہ کا نبی انکار نہ کریں وہ بھی سنت ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر حضور منع فرما دیتے بھی آئندہ غلاف مت ڈالو، تو پھر تو غلاف ڈالنا منع ہو جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، تو اس لیے ہمیشہ سے یہ غلاف چلا آ رہا ہے۔ اور غلاف جو ہے کبھی سفید بھی ڈالا گیا، غلاف جو ہے کبھی سرخ بھی ڈالا گیا، غلاف جو ہے کبھی سبز بھی ڈالا گیا، غلاف جو ہے کبھی 2-3 رنگوں میں بھی ڈالا گیا، لیکن اللہ کو آخری رنگ یہی منظور تھا کہ بعد میں سیاہ غلاف ڈالا گیا، اور آج تک وہی غلاف سیاہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ پہلے کافی مدت تک یہ غلاف جو ہے مصر سے آتا تھا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب کے زمانے میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصر کو فتح کیا، تو مصر کیونکہ ایک متمدن علاقہ تھا،
مصر کے اندر کاشتکاری تھی، کپاس پیدا ہوتی تھی، زمینیں بڑی زرخیز تھیں اور آمدنی بہت زیادہ تھی، تو کعبے کا غلاف وہیں سے بن کے آتا تھا، کافی عرصے تک وہیں سے آتا رہا۔ لیکن اب الحمدللہ موجودہ حکومت سعودیہ نے، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنی فیکٹری لگا دی ہے کسوت الکعبہ کے نام سے، وہاں اس کا باقاعدہ کام ہوتا ہے، خالص ریشم کے دھاگے سے غلاف بنایا جاتا ہے اور سارے سال میں فیکٹری صرف ایک غلاف تیار کرتی ہے۔ پھر جو ہیں زمین کے کنارے کا پتہ نہیں کر سکے، چاند پہ کیسے جائیں گے؟ چاند پہ چلے گئے ہیں، چاند پہ جانا تو ثابت ہو گیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چاند پہ اترنے کی باقاعدہ تصاویر ساری دنیا نے دیکھی ہے۔ چاند ایک بہت بڑا قرہ ہے، وہاں سے پتھر بھی اٹھا کے لائے ہیں اور ساری دنیا موافق مخالف دیکھنے والے ہیں، لہذا اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی چاند آسمانوں میں نہیں ہے، چاند آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ کافروں کا آسمانوں پہ جانا منع ہے جب تک اللہ اجازت نہ دے، لیکن جو چیزیں آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہیں ان پہ جانا تو کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں کوئی کافر یا کوئی بندہ بھی آسمانوں میں نہیں داخل ہو سکتا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ نے فرمایا کسی کے لیے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور اسی طرح کافر جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن چاند پہ پہنچ جانا یا مریخ پہ پہنچ جانا یا مشتری پہ پہنچ جانا یا زحل پہ عطارد پہ پہنچ جانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ ایسے ہیں کہ جیسے اللہ نے قنادیل دیکھے نا یہ لٹک رہے ہیں، ایسے اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکا دیے ہیں، اور اس لیے ان پہ پہنچنا جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے عمرہ کرے، انشاءاللہ عمرہ کر کے دعا کریں اللہ اس کو ثواب دے، اللہ دیں گے۔ بعض لوگ جو ہے یہ آدھی بازو والی قمیص یا ٹی شرٹ یا شرٹ پہنتے ہیں، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ نماز تو قمیص نہ بھی ہو تو ہو جاتی ہے۔ نماز تو اگر تم نے صرف چادر باندھی ہوئی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک تیرا بدن جو ہے چھپا ہوا ہے، نماز ہو جائے گی۔ چاہے قمیض بھی نہ ہو نماز ہو جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس لباس ہے لیکن آمدن پڑتے ہیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کہ ہمارے پاس قمیض موجود ہے، لمبے بازو والی قمیضیں موجود ہیں، کپڑے موجود ہیں، لیکن بلا وجہ ہم ہاف شرٹ میں پڑتے ہیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ جو نمازیں قضا ہو جائیں، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ توبہ کریں، اور جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض ائمہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر نمازیں بہت زیادہ قضا ہو گئی ہیں تو سچے دل سے توبہ کر لو، آئندہ نماز نہ چھوڑو، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ گناہ تو معاف کر دیں گے لیکن وہ قضا بھی کرنی چاہیے۔ اگر قضا کرنا ضروری نہ ہوتا تو حضور نمازیں جو قضا ہوئی دوبارہ نہ پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، آپ نے باقاعدہ ادا فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، آپ نے 4 نمازیں ادا فرمائیں، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرے گناہ معاف ہو جائے گا لیکن نماز ضرور پڑھے۔
قضا پڑھتا رہے، نفل چھوڑ دے اور اس کے بجائے قضا نمازیں ادا کرتا جائے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی غسل کرنے سے پہلے اچھی طرح شریعت کے مطابق وضو کر لے، ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی دے، بعد میں غسل کرے، تو جب وہ وضو کر چکا ہے تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے دل میں نیت کی ہے اور باقاعدہ وضو کیا ہے، پھر غسل کیا ہے، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک عورت حالت حیض میں تھی، وہ لندن سے عمرے کی نیت کے لیے آئی، اس نے عمرے کی نیت کر لی، مکے میں پہنچ گئی، اب وہ ہوٹل میں رہے اور یہ سمجھے کہ میرے اوپر احرام کی پابندی ہے، ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، خوشبو استعمال نہ کرے، اپنے میاں کے ساتھ بے تکلفی کی بات نہ کرے۔ جب ایام حیض پورے ہو جائیں، اس کی عادت کے دن پورے ہو جائیں، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے، تو اس کے بعد غسل کریں۔ غسل بھی خوشبو والے صابن سے نہ کرے، خوشبو والا شیمپو استعمال نہ کرے، سادہ پانی کے ساتھ غسل کر لے اور غسل کر کے مکہ حرم میں آ کے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے۔ اس کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو نیت کر کے آئی ہے۔ مسجد عائشہ تو تب جائے جب نیت نہ کر کے آئی ہو، وہ تو حالت احرام میں ہے۔ کوئی بھی طواف کریں، چاہے طواف زیارت ہو، چاہے طواف وداع ہو، چاہے طواف قدوم ہو، چاہے طواف نفل ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ سنت ہے۔ ہر حال میں جب طواف کریں تو 2 رکعت پڑھیں۔ اگر احرام کے دوران میں کسی حاجی کے ہونٹ خشک ہو گئے اور اس کے اوپر ایک چھلکا سا جم جاتا ہے، اگر اس نے اتار دیا کوئی دم نہیں ہے۔ اگر مقام ابراہیم پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، طواف والے آگے گزرتے رہیں تو جائز ہے، بغیر طواف کے نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، کوشش کیا کریں کہ نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھیں۔ کہتے ہیں جی کہ ظہر کی نماز میں امام حرم جو ہیں وہ برآمدے میں ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ بالکل کعبے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو میرا بھائی مسئلہ سمجھو، مثلاً یہ کعبہ شریف ہے، امام اس طرف کھڑا ہے، اس طرف سے تو کسی کو امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ادھر سے لوگ کعبے کے قریب ہیں یا ادھر سے قریب ہیں یا ادھر سے قریب ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ الگ جانب ہے، یہ الگ جانب ہے، امام اس جانب میں ہے، اس میں نہیں ہے، تو لہذا اگر ادھر سے قریب چلے جائیں تو یہ امام سے آگے شمار نہیں ہوں گے۔ گزارش یہ ہے جی کہ ہمیں کسی غلط بیانی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے آپ حضرت شیخ محمد ابن عبد الوہاب، اسی طرح اور ائمہ کرام جو ہیں، شیخ الاسلام جو گزرے ہیں، ان سب نے یہی لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ہم فروع کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے فقہ کو لیتے ہیں۔
ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اگر ایک آدمی کو پیشاب کی بیماری ہے اور اس کے پیشاب کے قطرے بند نہیں ہوتے، آتے رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سلسل بول۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا مغرب کی نماز کا وقت ہوا ہے تو آپ نماز کے لیے وضو کریں، وہی وضو عشاء تک کافی ہے، یعنی اب نمازیں پڑھیں، طواف کریں، قطرے گرتے رہیں، آپ انڈر ویئر پہن لیں، پھر جب عشاء کا وقت آئے گا دوبارہ وضو کریں گے اور اس کپڑے کو بھی دھو لیں گے، پھر وہ اگلی نماز تک کے لیے کافی ہے۔ اگر ہمارے گھر کے کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہے، وہاں ہم نے نماز پڑھی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی تصویریں گھر میں لگانا حرام ہے۔ تصویروں کو لٹکانا جو ہے گھر میں حرام ہے، اور اگر نماز میں ادھر نظر پڑ جائے تو نماز کا خشوع و خضوع بھی برباد ہو جائے گا۔ لہذا ایک ہے نماز کا ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہے اور 72 فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہیں، تو 4 امام بھی تو فرقے ہیں، یہی تو جہالت ہے نا۔ فرقہ اصول میں جھگڑے سے بنتا ہے، فروع کے جھگڑے میں نہیں بنتا، ہمیشہ یاد رکھو۔ فرقہ تب بنے گا جب اصول میں جھگڑا ہوگا، فروع میں اختلاف جو ہے وہ تو فرقہ نہیں بنتا۔ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، کیا وہ فرقے تھے؟ بی بی عائشہ کے کئی ایسے فتوے ہیں جو باقی صحابہ کے خلاف ہیں، حضرت ابن عباس کے فتاوی بی بی عائشہ کے خلاف ہیں، اسی طرح صحابہ کے اندر اختلاف ہے، تو کیا وہ فرقے بن گئے؟ نعوذ باللہ، ان میں کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں جائے گا؟ یہ تو جہالت کی بات ہے۔ ائمہ اربعہ جو ہیں وہ فرقے نہیں ہیں، وہ تو ایک ہی مسلک کے اہل سنت والجماعت پہ ہے، ان کا مرجع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ فرقہ تو تب ہے جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کے نیا بنائے۔ کہتے ہیں جی کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں برے برے خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاف کیا، ہم خود نہ لائیں خیال، اگر خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں، اور شیطان وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ایمان ہوگا، اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں چھیڑے؟ تو اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو حنفی مسلک میں مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، اور شافعی مسلک میں یہ ہے کہ مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا۔ کہتے جی کہ میں مجبوری کی بنا پہ صبح کی نماز میں نے باہر کے میدان میں فرش پہ پڑھی، لیکن میرے آگے عورتیں تھیں، پھر مرد تھے، پھر عورتیں تھیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن آئندہ احتیاط کریں، ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ آپ کے آگے عورتیں نہ ہوں، نہ آپ کے برابر میں عورتیں ہوں۔ ایک ہے مجبوری کی بنا پہ انشاءاللہ اللہ نماز قبول فرما دیں گے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر نماز میں یعنی دونوں کی ایک ہی نماز ہو اور عورت آگے آ جائے یا برابر آ جائے، وہ کہتے ہیں فاسد ہو جاتی ہے نماز۔ آپ کوشش کریں بچنے کی، باقی اگر آپ نے پڑھی ہے تو اللہ قبول کرے۔ اگر کوئی آدمی زمزم کے پانی میں چائے بنائے کوئی حرج نہیں، پانی ہے
لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پینے میں استعمال کریں، لیکن جائز ہے شریعت میں۔ کہتے جی کہ آب زمزم پینے کے لیے جو گلاس ہوتے ہیں ہم ان کو اپنے گھر لے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ حرم کے لیے وقف ہے، اس لیے نہیں ہے کہ تم اٹھا کے لے جاؤ۔ اگر طواف کے دوران میں یا صفا مروہ کے دوران میں عورت احرام میں ہے پردہ کرے، بالکل کپڑا آگے لٹکا دے، چہرے کو بھی نہ لگے لیکن پردہ بھی رہے۔ ایک قرآن کا حافظ ہے، قرآن تو اس کو یاد ہے، وہ داڑھی بھی منڈواتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ حیا دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہمیں تقریر سمجھ نہیں آتی، بھی میں بھی آپ کی طرح مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں بس۔ اگر عورت حاملہ ہے، چاہے دیکھو میرا بھائی، شریعت میں حاملہ عورت 5 مہینے کی حاملہ ہے، 6 مہینے کی حاملہ ہے، 7 مہینے، 8 مہینے، میاں بیوی کا ملنا منع نہیں ہے شریعت میں، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، لیکن عورت بیمار ہے یا اسقاط کا خطرہ ہے اور لیڈی ڈاکٹر منع کرے تو پھر نہ ملو، ورنہ اسلام میں کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی عورت با پردہ ہو کر قبرستان جائے، جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا پردہ کر کے جائے یا بے پردہ جائے۔ ہم ایک گھر میں رنگ کا کام کر رہے ہیں، رنگ سازی کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جو فریج رکھے ہوئے ہیں ان میں فروٹ رکھا ہوتا ہے، ان کی اجازت کے بغیر کھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ عورتیں بیچاری تقریر سننا چاہتی ہیں لیکن نہیں سن سکتی، وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے کوئی انتظام کر دے، انتظامیہ کو اللہ تبارک و تعالی فکر دے۔ میں تو آپ کی طرح مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمیں کہیں گے ادھر بیٹھو ٹھیک ہے، ادھر بیٹھو ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ میری بیوی اور بیٹا نماز نہیں پڑھتے، اللہ دونوں کو ہدایت دے، دعا کریں اللہ ہر مسلمان کی بیوی بچوں کو ہدایت دے، ان کو بے دینی سے بچائے اور دین والا بنائے، ان کو قرۃ عین بنائے، اللہ اپنی اور اپنے رسول کی اور والدین کی فرما برداری نصیب کرے۔ ایک آدمی میرے پیسے کھا گیا نہیں دیتا، کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، قیامت میں دے گا، اور قیامت میں بندہ زیادہ محتاج ہوگا۔ یہاں تو تمہیں پیسے دے گا، وہاں اس کی نیکیاں اللہ تمہیں دیں گے، اور اگر نیکیاں پوری نہیں ہوں گی تو تیرے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو تمہارا تو بھلا ہے، تمہارے تو پیسے محفوظ ہیں، کبھی کدھر نہیں جاتے، کھاتا ہے کھانے دو اس کو۔ کہتے ہیں کل تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں بیٹھیں گے، وہاں کافی لوگ پریشان ڈھونڈتے رہے، اب بھئی ہم کیا کریں؟ ہمیں مغرب سے پہلے کہا کہ نہیں وہاں نہیں، یہاں بیٹھے، ٹھیک ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پہلے وہی کہا گیا تھا، ہم خود نہیں کہتے اپنی طرف سے۔ بعد میں وہاں پر کوئی کسی اور عالم کی جگہ ہے، ان کا سپیکر لگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جب وہ درس دیں گے تو پھر آپ کو آواز سامنے آئے گی، آپ کیا کریں گے؟